بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں 4 روز جاری رہنے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے امن کو ایک اور موقع دینے کے لیے مذاکرات کے نئے دور پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ گفتگو کا یک نکاتی ایجنڈا افغانستان کے اندر سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کی روک تھام اور اس کے لیے طریقہ کار کی تیاری ہوگا۔ چنانچہ اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے حکومتی فیصلے کے بعد جمعرات کو پاکستان واپسی کے لیے تیار وفد کو استنبول میں روک دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے منگل کی رات ترکیہ میں پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان امن مذاکرات کی ناکامی کا اعلان وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے ایکس پر اپنی طویل پوسٹ میں کیا تھا اور ساتھ ہی پاکستان کی جانب سے یہ واضح اعلان بھی کر دیا تھا کہ افغانستان کی جانب سے دراندازی کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ پھر بدھ کے روز پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایکس پر اپنی پوسٹ اور میڈیا انٹرویو میں کہا کہ دوحہ میں مذاکرات کے پہلے دور میں افغان طالبان کے طرز عمل سے انہیں دوسرے دور کے نتیجے کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، مگر برادر اسلامی ملکوں قطر اور ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے اتمام حجت کے لیے مذاکرات میں شمولیت اختیار کی تھی۔ خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے بیان میں طالبان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گرد یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے شاید پاکستانی عزم و حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے اور اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ استنبول میں 4 روز جاری رہنے والے مذاکرات کی اندرونی کہانی سناتے ہوئے پاکستانی وفد میں شامل اعلیٰ ذرائع نے کہا کہ مذاکرات میں افغان وفد کی جانب سے واضح رکاوٹ، عدم تعاون اور دفاعی رویہ دیکھنے میں آیا۔ افغان وفد کے کچھ ارکان نے اشتعال انگیز گفتگو کی براہ راست جواب دینے سے گریز کیا اور یہاں تک کہ کئی مواقع پر توہین آمیز اور مسترد کرنے والی زبان بھی استعمال کی گئی، جبکہ افغان وفد کا یہ طرز عمل قطری اور ترکیہ کے ساتھیوں کے لیے بھی حیران کن تھا۔ ذرائع کے مطابق افغان وفد نے ایجنڈا کی زیادہ تر نکات پر اتفاق کیا مگر پاکستان کے بنیادی مطالبے کو نظر انداز کیا۔ پاکستان کے اندر حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے والے گروپوں کے خلاف واضح قابل تصدیق کارروائی کی تحریری ضمانت دینے کی بجائے ہیلوں بہانوں اور لا یعنی گفتگو سے کام لیا گیا اور ان کی انہی مہم یقین دہانیوں اور ذمہ داری قبول کرنے سے انکار نے مذاکرات کو نقصان پہنچایا۔ افغان وفد ایک طرف تو یہ تسلیم کرتا کالعدم ٹی ٹی پی ان کے امیر کی بیعت میں ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر امریکہ سے جنگ لڑی ہے، تو دوسری جانب اس دہشت گرد گروپ کی موجودگی سے انکار کر دیتا۔ اس پر بھی اصرار کیا جاتا رہا کہ فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کے اثر و رسوخ سے باہر ہیں اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ انہیں براہ راست پاکستان سے گفتگو کے لیے میز پر بٹھا سکتے ہیں۔ جب انہیں ناقابل تردید ثبوت دکھائے گئے تو افغان نمائندوں نے مواد کی اصلیت پر سوال اٹھایا اور بات چیت کو سیاسی مسائل کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق 25 سے 28 اکتوبر تک گفت و شنید کے 3 ادوار کا دورانیہ 47 گھنٹے سے زیادہ تھا، جس میں 5 مرتبہ بات چیت معاہدے کو حتمی شکل دینے تک پہنچی، مگر افغان مذاکرات کار کابل فون کرنے کے بعد معاہدہ طے کرنے سے راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک موقع پر افغان وفد نے باہمی گارنٹیوں کی تجویز پیش کی، جس میں تجویز کیا گیا کہ افغانستان کی یقین دہانیوں کے بدلے پاکستان کو افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرنے اور افغانستان میں حملوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے کسی تیسرے فریق کے استعمال پر پابندی کی ضمانت دینی چاہیے۔ اسلام آباد نے واضح کیا کہ وہ تیسرے ممالک کی طرف سے یک طرفہ کارروائیوں جیسے معاملات پر ضمانتیں جاری نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے افغانستان کی سرزمین کے اندر سے ہونے والی عسکریت پسندانہ سرگرمیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اگر افغان سرزمین عسکریت پسندوں کی جانب سے استعمال ہوتی رہی تو پاکستان کو نقصان پہنچنے سے پہلے اس خطرے کو ختم کرنے کا حق محفوظ رہے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ جب افغان فریق نے فضائی حدود کا معاملہ اٹھایا تو پاکستانی وفد کے سربراہ جنرل شہاب اسلم نے وفود کو واضح طور پر یاد دلایا کہ دشمنانہ کارروائیوں کے لیے سرزمین کے استعمال کو روکنے کی ذمہ داری سب سے پہلے افغانستان کی علاقائی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ جب ثالثوں کی طرف سے افغانوں کو اپنی یقین دہانیاں پیش کرنے پر زور دیا گیا تو پاکستانی وفد نے اس بات پر زور دیا کہ غیر تصدیق شدہ تردید پیش کرنا زمینی کارروائی کا متبادل نہیں ہوگا،
جنرل شہاب نے زور دیا کہ پاکستان نے سرحد پار عسکری پسندوں کی سرگرمیوں کے معتبر مصدقہ شواہد پیش کیے ہیں، جن میں نقل و حرکت، اڈے اور کمانڈ روابط شامل ہیں، اور اسلام آباد کو بیان بازی کی بجائے ٹھوس قابل عمل اقدامات اور یقین دہانیوں کی توقع ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ 28 اکتوبر کی شب جب فریقین نے تیسری مرتبہ معاہدے کی دستاویز پر اتفاق کیا تو جنرل شہاب نے افغان فریق سے پوچھا کہ اسلام میں جو کچھ بھی 3 بار کیا جائے وہ حتمی تصور ہوتا ہے، تو اب آپ کی طرف سے یہ حتمی ہے؟ تو جواب میں افغان وفد نے اقرار کرتے ہوئے ہاں میں جواب دیا کہ وہ اس مسودے سے متفق ہیں۔ تاہم سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ حتمی معاہدے پر دستخط کرنے سے قبل افغان وفد دوبارہ باہر گیا اور فون پر قابل رابطہ کیا اور واپس آ کر ایک مرتبہ پھر معاہدے سے انکار کر دیا، جس نے قطری اور ترک مذاکرات کاروں سمیت سب کو چونکا دیا، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرے اور معاف کرے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔